بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیائے عشق حقیقی کا مدحت و ثناخوانی پر مبنی ایک ایسا شہرآفاق کلام جسے سرکار دو عالم خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں لکھا گیا۔ اس بابرکت کلام مبارک اور اس کے خالق کو بدولت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مقام حاصل ہوا جو بہت کم عاشقوں اور ان کے کلاموں کو نصیب ہوا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف پر روشنی ڈالنے سے قبل اس عظیم الشان مدحت کے خالق حضرت شیخ شرف الدین ابو عبداللہ البوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصراً تعارف آپ ناظرین کرام کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین ابو عبداللہ البوصیری رحمۃ اللہ علیہ یکم شوال 608 ہجری اور بعض روایات کے مطابق یکم شوال 610 ہجری میں بھشیم کے مقام پر پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ شرف الدین ابو عبداللہ البوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے دلاس میں پرورش پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نسلاً بربر تھے۔ حضرت شیخ شرف الدین ابو عبداللہ البوصیری رحمۃ اللہ علیہ روحانی سلسلہ شاذلیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ولی العصر حضرت ابو العباس احمد المرسی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، جو قطب اول حضرت عالی مقام قبلہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت ابو الحسن شاذلی سلسلہ شاذلیہ کے بانی اور اپنے شیخ حضرت عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت عبدالسلام بن مشیش حضرت امام ابو المدین غوث المغربی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، جو مہتاب ولایت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے تو یقیناً غلط نہ ہوگا کہ حضرت شیخ شرف الدین ابو عبداللہ البوصیری رحمۃ اللہ علیہ روحانی اعتبار سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چوتھی روحانی پشت میں بطور امام برحق اور ولی اللہ کے آسمان رشد و ہدایت پر ایک روشن ستارے کی مانند نمودار ہوئے۔ حضرت شیخ شرف الدین ابو عبداللہ البوصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مصری شاعر تھے۔ آپ نے مصر کے ایک گاؤں جس کا نام بوصیری تھا ابن ہنا کی زیر سرپرستی میں متعدد شاعرانہ کلام لکھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تر شاعری کا محور مذہب اور تصوف ہی رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام کلاموں میں سے سب سے زیادہ مشہور و مقبول کلام قصیدہ بردہ شریف ہے، جو شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت و ثناخوانی پر مبنی ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین ابو عبداللہ البوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مصر کے شہر اسکندریہ میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سن وصال کی مختلف روایات ہیں۔ آپ کا وصال 694 ہجری، بعض کے مطابق 695 اور کچھ کے مطابق 696 ہجری میں ہوا۔ امام ابو عبداللہ البوصیری رحمۃ اللہ علیہ فسطاط کے مقام پر مسلک شافعی کے بانی فقیہ امت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قرب میں مدفون ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کو قصیدۃ محمدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بردہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چادر ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کا مکمل نام القصیدۃ الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ ہے۔ اس قصیدے میں کل 162 اشعار ہیں۔ ناظرین کرام، قصیدہ بردہ شریف کا پس منظر کیا ہے، اس کے فضائل و مناقب کیا ہیں، اب وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کپڑے کی دھاری دار چادر اوڑھا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار عرب کے بہترین شاعروں میں ہوتا تھا، انہوں نے اسلام لاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں ایک قصیدہ پڑھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر اپنی چادر اتاری اور جناب حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور انعام عطا فرمائی۔ سرکار کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد مشہور جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چادر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے خرید کر محفوظ کر لی۔ اس کے بعد بنو عباس سے تعلق رکھنے والے خلفاء کے خزانوں میں یہ چادر محفوظ رہی۔ بعد ازاں یہ بابرکت چادر قسطنطنیہ منتقل کر دی گئی اور آج بھی وہیں محفوظ ہے۔ حضرت امام ابو عبداللہ البوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فالج کے مرض نے بعض روایات کے مطابق کوڑھ کے مرض نے آ گھیرا۔ یہ مرض لگ بھگ 15 سال تک آپ کے ساتھ رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ صوفی شاعر تھے تو ایک شب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس کلام کو لکھا۔ جب یہ کلام مکمل کر کے آپ رات کو سوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجا ہوا ہے۔ تمام اصحاب کرام رضی اللہ عنہم، اولیاء کرام بھی موجود ہیں۔ ایسے میں ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ آپ اس کلام کو پڑھ کر سنائیں۔ جب آپ نے اس کلام کو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام کو سن کر اتنا خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یہ چادر جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بطور انعام کے عطا فرما دی۔ جب امام البوصیری رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے تو وہ چادر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شانوں پر موجود تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ایسی نظر کرم ہوئی کہ آپ اس موذی مرض سے بالکل ایسے شفا یاب ہو گئے جیسے کبھی بیمار ہی نہ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ صحت یاب ہو کر کھڑے ہوئے اور گھر سے باہر نکل کر بازار کی جانب تشریف لے گئے۔ ابھی بازار میں داخل ہی ہو رہے تھے کہ کسی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نام لے کر پکارا۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا تو ایک مجذوب فقیر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے بوصیری، وہ رات والا قصیدہ تو سنا دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ تجھے کیسے معلوم کہ میں نے رات میں کون سا قصیدہ پڑھا تھا؟ مجذوب کہنے لگا، اے بوصیری، جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلام پڑھ کر سنا رہے تھے تو میں بھی اسی محفل میں موجود تھا اور دور کھڑا سن رہا تھا۔ بس پھر کیا تھا، اس قصیدے کے چرچے شہر بھر میں ہونے لگے۔ بادشاہ وقت کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے اس مقدس قصیدے کے اوراق لے کر رکھ لیے اور جو بھی بیمار ہوتا وہ اس کو دے دیتا اور وہ بیمار اس قصیدے کی برکت سے مستفید ہو کر شفا یاب ہو جایا کرتا۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ اس بابرکت قصیدے کا ہمیشہ بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ زیادہ تر بزرگان دین اس کلام کے حافظ تھے، اپنی ذکر و اذکار کی مجالس میں اس کو شامل حال فرمایا کرتے تھے۔ الحمدللہ آج بھی اس قصیدے کو باوضو ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت رکھتے ہوئے پڑھا جائے، اس کے پڑھنے سے بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد، تکالیف، غم، صدموں سے نجات نصیب ہوتی ہے۔ یہ قصیدہ مقدس دلوں کو پاک کرتا ہے، لا علاج بیماریوں کے لیے مجرب نسخہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، بگڑے کام بننے لگتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر اس کو تواتر سے عقیدت و احترام پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کا حافظ ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بابرکت قصیدہ برداشریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔